السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اہلا وسہلا، مرحبا آپ تمام طالب علموں کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سلسلے میں ہم کتاب التوحید، جو کہ شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، مایہ تالیف ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کے آسان انداز میں معانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اور اس کتاب کو سیکھنا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم صالح، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو عزیز طالب علموں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی کتاب ہم شروع کریں تو اس کے مؤلف کا جاننا، اس کتاب کا تعارف حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کی پہلی کلاس میں انشاءاللہ ہم شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے حالات زندگی جانیں گے اور کتاب التوحید، جس کا ہم نے چناؤ کیا پڑھنے کے لیے، اسے ہم نے کیوں چنا اور اس کی کیا خصوصیات ہیں اس کتاب کی، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا مختصر کورس ہوگا، مختصر سیشنز ہوں گے، تو اس میں یقیناً ہم پوری تفصیل کے ساتھ تو کتاب التوحید کی شرح نہیں کر پائیں گے۔ ہماری ہر کلاس انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ کی ہوگی، کوشش کریں گے کہ بالکل اس سے اوپر نہ ہو، اور کوشش کریں گے کہ اسی دورانیے میں ہم لوگ ہر روزانہ کتاب التوحید میں تقریباً 66 چیپٹرز ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ تمام دروس میں ہر روزانہ ایک ایک چیپٹر جو ہے ہم لوگ آرام سے کور کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مختصر شرح ہوگی تاکہ معنی واضح ہو جائے، اور ہمارا جو فوکس ہوگا شرح کے اندر وہ اس پر ہوگا کہ ہم ہر ٹاپک کا تعلق جو ہے کتاب التوحید کا سے واضح کرنے کے، جناب یہ ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں کتاب التوحید میں، اس کا توحید سے کیا تعلق ہے، اور یہ وضاحت کر سکیں کہ جو آیات اور احادیث شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، ان کا جو ٹاپک رکھا ہے اس سے کیا تعلق ہے، چیپٹر کے جو عنوان ہے اس سے کیا تعلق ہے۔ تو اس انداز میں انشاءاللہ ہم وضاحت کرتے ہوئے اور آیات و حدیث کا مفہوم جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور مقصد یہ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ لوگ کتاب التوحید کو یاد کر رہے ہوں گے، کتاب التوحید پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کی آسان شرح آپ کے سامنے رہے کہ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات واضح نہ ہو، کوئی حدیث کا ترجمہ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو انشاءاللہ وہ ہم کو سمجھ میں آ سکے اور پھر ہم اس کو اچھے انداز میں یاد کر سکیں۔ تو میں سب کو نصیحت کروں گا کہ ضرور بضرور اس کتاب کو یاد کریں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے صرف اور صرف آیات اور احادیث اور بعض اقوال صحابہ پر ہی مشتمل ہے، تو اس کو یاد کرنا خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے۔ چلیے آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پھر شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے تعارف سے۔ تو شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کا پورا نام ایسے ہے، محمد بن الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی۔ یہ بنو تمیم مشہور عرب قبیلہ ہے، اس سے تعلق ان کا ہے، اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 1115 سن ہجری کو، 1115 سن ہجری کو، یعنی کہ یہ پیدا ہوئے تھے آج سے تقریباً 325 سال قبل یا 327 سال قبل، یہ آج سے پیدا ہوئے۔ پیدائش ان کی ہوئی ایک جگہ ہے سعودی عرب میں، ریاض سے قریب عینہ کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ تو شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے قرآن حفظ کر لیا تھا 10 سال کی عمر سے پہلے، اور ان کے والد بھی بہت بڑے عالم اور امام تھے، عبد الوہاب بن سلیمان، اور فقہ کے اندر بڑے معروف شیخ تھے، تو ان سے شیخ محمد بن رحمہ اللہ نے فقہ بھی پڑھا۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ اور بصرہ، جو اس وقت کے ایک معروف علم کے شہر ہوا کرتے تھے، وہاں بھی گئے۔ پھر آپ نے بہرحال ایک لمبی تحریک تھی، دعوت کس طرح سے پھیلایا اور کس طرح سے جزیرہ عرب میں آپ نے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ آپ نے کتابیں بھی لکھی، بہت ساری مشہور کتابیں آپ کی، ان میں کتاب التوحید ہے، القواعد الاربعہ ہے، اور الاصول الثلاثہ یہ ان کی معروف کتاب ہے، 3 سوالات کے اوپر کہ من ربک، من نبیک، ما دینک، ان 3 سوالات کے جوابات اس کتاب کے اندر موجود ہیں مختصر طور پہ۔ اسی طرح شیخ نے سیرت کے اندر بھی کتاب لکھی ہے، اسی طرح شیخ صاحب نے فقہ میں اور احادیث میں بھی مختلف کتابیں جمع فرمائیں۔ اور شیخ کا انتقال جو ہوا وہ 1206 کے اندر، 1206 ہجری میں عینہ کے مقام پر ہی، جہاں پہ کی پیدائش ہوئی تھی اسی جگہ پر آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ دعوت جو انہوں نے زندگی بھر قائم کی وہ بہرحال اس کا شیخ کی زندگی سے تو اختتام ہوا، لیکن اس کے بعد الحمدللہ وہ دعوت ان کی اولاد، ان کے نواسوں، ان کے پوتوں، انہوں نے جو ہے وہ آگے لے کے چلے، اور آج تک الحمدللہ ان کی فیملی میں اچھے علماء اور اسکالرز جو ہے وہ موجود ہیں۔ شیخ کے بارے میں مختلف آراء لوگوں میں گردش کرتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سے عقیدے کے تھے اور کس سوچ کے تھے، تو
تو ایک مشہور کتاب ہے الدرر الثنیہ کے نام سے، جس میں شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے اپنے ذاتی فتاوے موجود ہیں اور ان کی بعض اولاد کی بھی فتاوے اس کتاب میں ملتے ہیں۔ اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ اور میرا دین جس پر میں عمل کرتا ہوں وہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، جس کے اوپر تمام ائمہ مسلمانوں کے ائمہ گزرے ہیں، جیسے کہ 4 ائمہ کرام، 4 ائمہ آپ سب جانتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو کہنے لگے کہ میں ان عقیدے پر ہوں جس پر ہمارے ائمہ مسلمین گزرے ہیں، اور بالخصوص 4 ائمہ ہمارے اور ان کے پیروکار قیامت تک۔ تو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے کوئی نئی فکر اور کوئی نئی سوچ جو ہے وہ لے کر نہیں آئے، بلکہ جو کتاب و سنت پکے ماننے والے حقیقی ائمہ سلف گزرے ہیں، ہمارے تابعین، تبع تابعین سے چلے آ رہے ہیں، شیخ رحمہ اللہ بھی اسی طرح دعوت دینے والے تھے اور اسی نہج پہ چلنے والے تھے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں درس ثنیہ میں ہی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37-38 میں کہ میں تو اس طرف دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی تھی کہ کتاب اللہ کو اپنانا اور میری سنت کو اپنانا۔ وہ کہنے لگے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی حق بات کو جب بھی مجھ تک پہنچتی ہے میں اس کو رد نہیں کرتا، جو بھی حق پہنچتا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور کہنے لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور تمام مخلوقات کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ سب میں سے، یعنی اپنے مخالفین کو مخاطب ہیں، کوئی بھی حق بات مجھ تک پہنچے گی تو میں اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھوں گا، اور ہر بات کو، جو تمام لوگوں کی باتیں ہیں ان کو دیوار سے دے ماروں گا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے، کیونکہ وہ صرف اور صرف حق بات کہتے ہیں۔ تو اس سوچ اور اس عقیدے کے حامل تھے شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تمام ائمہ کرام کو نہیں مانتے تھے اور وہ جو ہے مختلف امور کو جو ہے وہ ہر ایک چیز کو شرک قرار دے دیا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ شرک کے فتوے دے دیا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے مخالفین کے پروپیگنڈے ہیں، جبکہ ایسی بات ان کی کتابوں سے، ان کی دعوت سے بالکل ہم کو نہیں ملتی۔ تو انہوں نے توحید کی خالص دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لوگوں کو بلایا۔ اب یقیناً جو اس دعوت سے متفق نہیں ہیں انہوں نے پھر طرح طرح کے پروپیگنڈے اور طرح طرح کا مسکنسیپشن جو ہے وہ ان کی دعوت کے بارے میں پیدا کرنے کی بہرحال کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیخ کی دعوت سے صحیح معنوں میں جڑنے اور ان کی سوچ و فکر کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کتاب التوحید کے تعلق سے۔ کتاب التوحید شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی انتہائی آسان اور مایہ ناز تالیف ہے۔ اس کو پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ کتاب التوحید توحید الوہیت کے بارے میں اہم ترین اور آسان ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ توحید کی اقسام پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے ٹھہر کے، لیکن توحید الوہیت کے تعلق سے یہ انتہائی جامع اور اہم ترین کتاب ہے۔ بہت سے بڑے بڑے علماء نے نصیحت فرمائی طلبۃ العلم کو کہ اگر آپ کو توحید سمجھنی ہے تو اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کے بعد اس کتاب میں آیات اور احادیث ہیں اور صرف صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تو اس لیے اس کو پڑھنا سراسر خیر و برکت کا باعث ہے۔ اسی طرح اس کے اندر جو چیپٹرز قائم کیے ہیں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ انتہائی آسان ہیں اور وہ اہم مسائل مشتمل چیپٹرز ہیں۔ بہت سارے شبہات کا رد اس کے اندر موجود ہے، بہت سارے مسائل جو توحید کے مخالف ہوتے ہیں وہ ہمارے لوگ اس کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایسے کرو ایسے کرو، جبکہ وہ اعمال کرنے سے ہمارا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، ہم لوگ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے شبہات وہ لوگ پیش کرتے ہیں جس کا جواب اور جس کا رد شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں توحید کا معنی کیا ہے اور توحید کی اقسام کیا ہیں، تاکہ ہماری تمہیدی گفتگو آج پوری ہو جائے اور انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم باقاعدہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو توحید کی ڈیفینیشن اگر آپ سے پوچھے تو توحید جو ہے یہ وحد یوحد، یہ فعل وحدہ یعنی کسی نے اگلے کو ایک جانا، اس معنی میں لغت میں استعمال ہوتا ہے۔ تو شرعی لحاظ سے توحید کسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے کی بندگی کرنا، اس کو رب ماننا، اس کو اپنا معبود ماننا اور اس کے نام اور اس کی صفات کا ایمان لے کر آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرنا، کہ اس کو رب ماننا، اس کو اپنا معبود ماننا اور اس کے جو نام ہیں اور اس کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لے کر آنا، یہ توحید کی آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ تو دیکھیے اس میں ہماری گفتگو میں 3 ڈیفینیشن جو ہیں وہ ذکر ہوئیں، 3 اقسام ذکر ہوئیں توحید کی۔ پہلی توحید ربوبیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے اور مدبر ہے اس تمام کائنات پر، اور تمام کی تمام مخلوق وہ اس کی محتاج ہے، ان کا پالنے والا، ان کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں توحید الربوبیت، کہ وہ ہمارا رب، ہمارا پالنے والا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ دوسری ہے توحید الالوہیہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہ بندگی کرنا، تمام عبادات خالص اللہ کے لیے انجام دینا، جیسے کہ روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، نماز، یہ سب اللہ کے لیے پڑھنا۔ اسی طرح سے توکل کرنا، خوف رکھنا، محبت اور امید اور خشیت، یہ ساری دل کی جو صفات ہیں یہ بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت، جو کہ کتاب التوحید جو ہم پڑھیں گے 90% کتاب التوحید جو ہے وہ توحید الوہیت کے مسائل کو ہی بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور تمام ناموں میں کوئی نہ کوئی صفت بھی موجود ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے العلیم، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں خالی اللہ کا نام العلیم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحکیم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نہایت حکمت والا رب ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو کہتے ہیں اگر حکیم، ضروری نہیں کہ اس کے اندر حکمت بھی موجود ہو۔ کسی کو کہیں جناب یہ عالم صاحب آ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم بھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو سارے نام ہیں یہ انتہائی خوبصورت نام ہیں، اور ان میں جو معنی ہے وہ انتہائی گہرا معنی ہے، اس کا مضبوط اور پورا مکمل معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ان اسماء کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہیں۔ تو ان تمام صفات پر ایمان لے کر آنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات جس طرح اپنے رب کی بیان فرمائی، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہاں معنی اس کا وہی ہے جو ہم عربی زبان میں سمجھتے ہیں۔ تو یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو توحید ربوبیت، پھر توحید الوہیت اور پھر توحید اسماء و صفات، یہ توحید کے عمومی 3 اقسام ہیں، یعنی توحید پورا کا پورا ان 3 اقسام کے گرد گھومتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور اگلی کلاس سے باقاعدہ پہلے ٹاپک کا پہلے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔